إلا الله لا إله إلا الله لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بے شماری جیسا کہ آپ عزیز جانتے ہیں امر معلوم کے بارے میں تھی، تو عرض کیا تھا کہ امر کا جو لغوی معنی ہے وہ حکم دینا ہے، اصطلاحی معنی یہ تھا اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے اپنے سے کم تر سے فعل کو طلب کرنا۔ فعل امر کی دو قسمیں تھیں، ایک امر باللام تھا اور ایک امر بالصیغہ تھا۔ جو امر باللام ہے وہ جناب غیب کے 6 صیغے اور 2 متکلم کے صیغوں کو کہا جاتا ہے، اور امر بالصیغہ جو ہے امر حاضر جو ہے ان کو کہا جاتا تھا۔ اور امر باللام بنانے کا طریقہ یہ دیا تھا کہ شروع میں لام لگا دیتے ہیں، لام مقصورہ، اور آخر میں علامت رفع کو گرا دیتے ہیں، اور یہ تھا امر باللام کا طریقہ۔ امر بالصیغہ کا طریقہ ہر کا مخصوص کچھ تبدیلیاں تھیں، مثلا فعل مضارع مخاطب کے صیغے سے علامت مضارع کو گرا دیتے ہیں فعل امر حاضر بنانے کے لیے، بعد والے کو دیکھتے تھے علامت مضارع گرانے کے بعد اگر متحرک ہے تو حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں تھی، آخر کو جو ہے علامت رفع کو گرا دیتے تھے، جزم دیتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تھا کہ علامت مضارع گرا دیں اور بعد والا ساکن ہو تو حمزہ وصلی کی ضرورت پڑتی تھی، حمزہ وصلی لگا دیتے تھے، پھر عین الفعل کو دیکھتے تھے، اگر ضمہ ہوتا تو اس کو ضمہ دے دیتے تھے، فتح یا کسرہ ہوتا تھا تو حمزہ وصلی کو کسرہ دیتے تھے اور آخر سے علامت رفع کو گرا دیتے تھے۔ یہ طریقہ تھا امر حاضر معلوم بنانے کا، ٹھیک ہے۔ ابھی جناب علی آپ کی خدمت میں اس درس کی جو ہے تمرین عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی امر معلوم والے درس کی جو آگے تمرین ہے آپ لطفاً توجہ فرمائیں۔ سوالات اور مشق۔ فعل امر کی تعریف کیجئے، فعل امر کی تعریف کیجئے۔ جواب: فعل امر وہ فعل ہے جو کسی کام یا حالت کے وجود میں لانے کی طلب پر دلالت کرے۔ فعل امر وہ فعل ہے جو کسی کام یا حالت کے وجود میں لانے کی طلب پر دلالت کرے، جیسے اضرب و اوسن۔ فعل امر کی تعریف ہو گئی۔ امر کو مضارع سے کس طرح بنایا جاتا ہے بیان کیجئے۔ توجہ جناب علی، امر کو مضارع سے کس طرح بنایا جاتا ہے جناب علی؟ فعل امر کو مضارع سے لیا جاتا ہے، البتہ نہ اس طرح کہ پہلا صیغہ مضارع کے پہلے صیغے سے اور باقی صیغے پہلے صیغے سے، بلکہ ہر صیغہ کو مضارع کے اسی صیغے سے بنایا جاتا ہے۔ یہ تعریف ہو گئی۔ اس طرح تھا امر غیب اور امر حاضر کو بنانے کا طریقہ بیان کیجئے۔ سوال نمبر 3 ہے جی، ٹھیک ہے نا؟ کیا جی؟ امر غیب اور امر حاضر کو بنانے کا طریقہ بیان کیجئے۔ توجہ جناب علی، امر غیب اور متکلم کے صیغے بنانے کے لیے لام مقصور جیسے لام امر کہتے ہیں مضارع کے شروع میں لاتے ہیں اور آخر سے علامت رفع کو گرا دیتے ہیں۔ دوبارہ جناب، امر غیب اور متکلم کے صیغے بنانے کے لیے لام مقصور جسے لام امر کہتے ہیں مضارع کے شروع میں لاتے ہیں اور آخر سے علامت رفع کو گرا دیتے ہیں۔ اور دوسرا امر مخاطب کے بنانے کا جو طریقہ ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے جی۔ امر مخاطب کے صیغے بنانے کے لیے
پہلے مضارع کے مخاطب کے صیغوں کے اول سے حرف مضارع کو گرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد حرف مضارع کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے، اگر متحرک ہو تو اسی سے امر بنایا جاتا ہے اور کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ساکن ہو تو شروع میں متحرک حمزہ لاتے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں دیکھیں گے، اگر عین الفعل کی حرکت مضموم ہو تو حمزہ کو مضموم، اگر عین الفعل مضموم نہ ہو تو پھر حمزہ کو مکسور لاتے ہیں۔ پھر چوتھے مرحلے میں صیغے کے آخر سے علامت رفع کو گرا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جناب۔ سوال، مندرجہ ذیل صیغوں کا امر بتائیے۔ مندرجہ ذیل صیغوں کا امر بتائیے جی، توجہ آ جائے۔ یذہبو، یذہبو کا امر کیا بنے گا جی؟ لیذہب، یذہبو کا امر بنے گا لیذہب۔ یعلمون، یعلمون کا کیا بنے گا جی؟ لیعلمو۔ نعلمو کا کیا بنے گا جی؟ لنعلم۔ اذہبو کا کیا بنے گا؟ لیذہب۔ تذہبین کا امر کیا بنے گا؟ اذہبی۔ یذہبان جی امر لیذہبا۔ یعلمن امر بنے گا لیعلمنا۔ ٹھیک ہے۔ لام کے آنے کی وجہ سے نون کیوں نہیں گری؟ کیونکہ نون رفع کے بدلے میں نہیں ہے، بار بار کہتا رہا ہوں۔ تعلمنا کا کیا بنے گا جی؟ اعلمنا، اعلمنا۔ تذہبان، تذہبان کا بنے گا لتذہبا، لتذہبا۔ صیغہ نمبر 5 ہوگا تو بنے گا لتذہبا، اور تذہبان آگے جو 8 اور 11 نمبر پہ آتے ہیں تو اس کا بنے گا اذہبا۔ تذہبو صیغہ نمبر 4 ہے، تذہبو جو ہے صیغہ نمبر 4 والا تذہبو اگر دیکھیں تو اس کا بن جائے گا لتذہب۔ ایک تذہبو نا صیغہ نمبر 7 میں بھی آتا ہے نا، تو اس کا بن جائے گا اذہب۔ تعلمو صیغہ نمبر 4 کو دیکھیں تو بنے گا لتعلم، اور صیغہ نمبر 7 کا تعلمو دیکھیں تو اس کا بنے گا اعلم۔ ٹھیک ہو گیا میرے عزیزو۔ اب جناب علی سوال نمبر 5 ہے، یقرؤ، یکتبو، یصبرو کے امر کی گردان کیجئے۔ یقرؤ، یکتبو اور یصبرو کے امر کی گردان کیجئے، اور امر کے صیغہ نمبر 1 4 7 2 5 6 9 کے صیغوں کے معنی بیان کیجئے۔ توجہ فرمانا، جواب عرض خدمت ہے۔ یقرؤ صرف کرنی ہے نا پہلے، یقرؤ جی، یقرؤ کا جی بنے گا لے یقرأ، لے یقرأ، لے یقرأو، لے تقرأ، لے تقرأ، لے یقرأنا۔ اقرأ، اقرأ، اقرأو، اقرأی، اقرأ، اقرأنا، لے اقرأ، لے نقرأ۔ یکتبو کی جناب امر ہو رہا ہے یکتبو سے، لے یکتب، لے یکتبا، لے یکتبو، لے تکتب، لے تکتبا، لے یکتبنا۔ اکتب، اکتبا، اکتبو، اکتبی، اکتبا، اکتبنا، لے اکتب، لے نکتب۔ یصبرو سے جی، لے یصبر، لے یصبرا، لے یصبرو، لے تصبر، لے تصبرا، لے یصبرنا۔ اصبر، اصبرا، اصبرو، اصبری، اصبرا، اصبرنا، لے اصبر، لے نصبر۔ یہ جناب علی گردانیں ہو گئیں امر کی۔ اب جو انہوں نے بتایا کہ کیا کرو، پہلا چوتھا 7 13 14 2 5 6 9 والے صیغے کا معنی بھی کرو انہی صیغوں سے جو اوپر مادے دیے ہیں۔ پہلے کو دیکھا گا جان، ٹھیک ہے نا، پہلے والا صیغہ ہو انہی سے، یقرؤ، یکتبو، یصبرو سے جب بنانا چاہیں گے ہم،
ٹھیک ہے، تو پہلے سیغے کا کیا معنی کریں گے آگا جان؟ پہلے سیغے کا لے یقرا، چاہیے کہ وہ پڑھے، ایک مرد پڑھے، لے یکتب، چاہیے کہ وہ ایک مرد لکھے، لے یصبر، چاہیے کہ وہ ایک آدمی صبر کرے۔ یہ پہلے سیغے کا ہو گیا۔ اب چوتھے کا بھی انہی کا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا سیغہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ چاہیے کہ وہ ایک عورت پڑھے، چاہیے کہ وہ ایک عورت لکھے، چاہیے کہ وہ ایک عورت صبر کرے۔ ساتواں سیغہ ہوگا تو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا، چاہیے کہ تو ایک مرد پڑھے، چاہیے کہ تو ایک مرد لکھے، چاہیے کہ تو ایک مرد صبر کرے، سیغے کے مطابق بنانا ہے۔ 13 نمبر سیغہ جب ہوگا تو اس کا انہی سیغوں میں کیا معنی بنائے گئے؟ ٹھیک ہے، چاہیے کہ میں پڑھوں، چاہیے کہ میں لکھوں، چاہیے کہ میں صبر کروں۔ 14واں نمبر سیغہ آگا جان ہوگا تو پھر سے دیکھ رہا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، چاہیے کہ ہم پڑھیں، چاہیے کہ ہم لکھیں، چاہیے کہ ہم صبر کریں۔ 2 جو سیغہ ہے تو اس کا کیا کریں گے؟ ان سے 2 نمبر سیغے کا ہوگا نا تو یہ کریں گے، چاہیے کہ وہ 2 مرد پڑھیں، چاہیے کہ وہ 2 مرد لکھیں، چاہیے کہ وہ 2 مرد صبر کریں۔ ٹھیک ہے، آگے جناب عالی جو ہے 5واں نمبر جو سیغہ ہے اس کا کیا کریں گے؟ چاہیے کہ وہ 2 عورتیں پڑھیں، چاہیے کہ وہ 2 عورتیں لکھیں، چاہیے کہ وہ 2 عورتیں صبر کریں۔ 6واں سیغہ جو ہے تو پھر اس کا معنی میں اس طرح کرنا پڑے گا ہمیں، ٹھیک ہے، کہ کیا جی؟ چاہیے کہ وہ عورتیں پڑھیں، چاہیے کہ وہ عورتیں لکھیں، چاہیے کہ وہ عورتیں صبر کریں۔ 9واں سیغہ جو ہے اس کا تم سب مرد کی بات ہے نا، چاہیے کہ تم پڑھو، چاہیے کہ تم سب مرد لکھو، چاہیے کہ تم صبر کرو۔ ٹھیک ہو گئی بات، خدا کا شکر ہے۔ اب جناب علی آگے دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر 6 آگا جان، قرآن کریم کے آخر کے صورتوں میں سے دا امر حاضر تلاش کیجئے جن کا حمزہ ساکت ہو چکا ہو۔ سوال نمبر 6 یہ ہے کہ قرآن کریم کے آخر کی جو صورتیں ہیں ان میں دا امر حاضر تلاش کیجئے جن میں حمزہ ساکت ہو چکا ہو۔ یہ ہے سوال آگا جان۔ جواب عرض خدمت ہے جناب، انہی آخری صورتوں میں یہ بتائے گئے ہیں۔ توجہ آگا جان، وَاسْتَغْفِرْ، حمزہ گر گیا ہے نا، وَاسْتَغْفِرْ، فَادْخُلِي، وَادْخُلِي، وَاذْكُرْ، فَاسْجُدْ، فَاتَّبِعْ، فَاسْعَوْا، فَانْتَشِرُوا، وَابْتَغُوا، وَارْكَعُوا۔ یہ تقریباً آگا جان 10 فعل امر عرض کیے ہیں جیسا سوال ہے۔ اگلا سوال جناب دیکھیے وہ کیا ہے؟ فعل امر کے ضمائر کی کیفیت بیان کیجئے۔ فعل امر کے اندر جو ضمیریں ہیں وہ کیسی ہیں، ان کی کیفیت بیان کریں۔ تو جواب عرض کریں گے کہ یہ ضمیر یا مستتر ہوتی ہے یا بارز ہوتی ہے۔ فعل امر کے اندر یہ ضمیریں بارز ہیں۔ تثنیہ کے 4 صیغوں میں جناب الف ہے، ضمیر بارز تثنیہ کے 4 صیغوں میں فعل امر کی الف ہے۔ 2 جمع مذکر کے جو صیغے ہیں غیب کا اور حاضر کا وہاں واو ہے، اور جمع مؤنث کے 2 صیغوں میں نون پائی جاتی ہے ضمیر بارز۔ مفرد مؤنث مخاطبہ کے صیغہ میں یا پائی جاتی ہے، اور دوسری جناب جو مستتر ہے تو اس میں یہ ہو جائے گا پہلا، چوتھا، 7، 13، 14 نمبر صیغے میں یہ ضمیریں مستتر ہے، یعنی امر کے صیغوں کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ہیں ہوا، ہے، یا، انت، انا، نحنو۔ سوال نمبر 8 پہ دھیان دیجئے جناب، مندرجہ ذیل ضمائر مضارع
اور امر کے کون سے صیغوں میں استعمال ہوتی ہیں؟ دوبارہ مندرجہ ذیل ضمائر جو ابھی بیان کرنی ہیں مضارع اور امر کے کون سے صیغوں میں استعمال ہوتی ہیں جو ضمیریں بیان کی جا رہی ہیں؟ توجہ جناب علی، جو مثلاً آئی ہے الف ہے نا، پہلی الف ہے، ٹھیک ہے، یہ کن میں آتی ہے جی؟ الف تثنیہ کے صیغوں میں آ رہی ہے جی، 4 تثنیہ کے صیغوں میں الف ہے۔ یا جی مفرد مؤنث مخاطبہ کے صیغے میں ہے۔ انا متکلم واحد میں آتی ہے انا، نون مفتوحہ 2 جمع مؤنث میں نون مفتوحہ آتی ہے ضمیر، ٹھیک ہے نا۔ ہوا جو ہے مفرد مذکر غیب میں ہوا آتی ہے جان، نحنو متکلم مال غیر میں نحنو آئی ہے۔ دوبارہ سوال، مندرجہ ذیل ضمائر مضارع اور امر کے کون سے صیغوں میں استعمال ہوتی ہیں؟ یعنی یہ جو ضمیریں ہیں مضارع میں بھی بتائیں اور امر میں بھی بتائیں کن صیغوں میں ہیں؟ الف جو ہے تثنیہ کے صیغوں میں آتی ہے، یا مفرد مؤنث مخاطبہ کے صیغے میں، انا متکلم واحد میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نون مفتوحہ 2 جمع مؤنث کے صیغوں میں ہوتی ہے، ہوا مفرد مذکر غیر میں ہوتی ہے، نحنو متکلم مال غیر میں ہوتی ہے۔ اور آخری سوال ہے، توجہ، مضارع، سوال نمبر 9، مضارع اور امر کے مندرجہ ذیل صیغوں میں کون سے ضمائر استعمال ہوئے ہیں؟ مضارع اور امر کے صیغوں میں کون سے ضمائر استعمال ہوئے ہیں؟ یہ ضمائر بارز ہیں یا مستتر؟ یہ جو ابھی بیان کرنا ہے 2 3 4 5 12 13 14 میں۔ توجہ جی، جو 2 ہے صیغہ نمبر 2 ہے، ان میں جناب ضمیر کون سی آ رہی ہے جناب؟ الف ہے، 2 نمبر صیغہ میں الف ہے، اور ساتھ یہ جواب کہ بارز ہے یا مستتر؟ بارز ہے جی، صیغہ نمبر 2 میں الف ہے ضمیر اور بارز ہے۔ چوتھے نمبر صیغہ میں ہیا ہے اور مستتر ہے۔ 12 نمبر صیغہ میں نون مفتوحہ ہے اور بارز ہے۔ 14 نمبر صیغہ میں نحنو ہے اور مستتر ہے۔ 3 نمبر صیغہ میں واو ہے اور ضمیر بارز ہے۔ 5 نمبر صیغہ میں الف ہے اور ضمیر بارز ہے۔ 13 نمبر صیغہ میں انا ہے اور ضمیر مستتر ہے۔ آقا جان الحمدللہ اس درس کی تمرین بھی تمام ہو گئی ہے۔ موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔